अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और आज की वीडियो में हम ज़रा बात करते हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक तो भारतीय हठधर्मी का कोई सानी नहीं। इस पूरी दुनिया में आपको जिस किस्म की हठधर्मी और जिस किस्म की बौखलाहट का ये सिर्फ एक मुल्क शिकार नज़र आता है, वो इतना एविडेंट है कि एक तो ख़ुद इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, और उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़्यादा दूर भी ना जाएं कि इस किस्म के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं भारत की जानिब से अपने ही लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जाता है, गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाता है, दूसरे ममालिक में कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं दहशतगर्दों के हाथों, और दहशतगर्दों को किस तरह से स्पॉन्सर किया जाता है, फ़ंड किया जाता है। पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन वो डोसियर्स, वो जो एविडेंसेस हैं, शवाहिद हैं, वो बैनुल-अक़वामी सतह पे रखते आए हैं। लेकिन भारत की आप हाल देखें, एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि उसके वो इट्सेल्फ कोई टारगेट नहीं होता। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकासद होते हैं, टारगेट्स होते हैं। और जो ये पहलगाम में जिस तरह से भारत ने ये हमला ख़ुद करवाया है, ऑर्केस्ट्रेट करवाया है, ये ज़्यादा दूर ना जाएं। फौरी तौर पे ही हमने देखा कि विदिन व्हाट 35 आवर्स 36 आवर्स, आप 35-36 घंटों के अंदर जिस किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं, भारत का एक जो वो नी जर्क रिएक्शन नज़र आ रहा है, वो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा एविडेंट कर देता है कि उनके मकासद थे क्या। और उनका पूरा मीडिया, जो इंडियन मीडिया है, वो चीख रहा है, वो शोर डाला हुआ है, वो मुसलसल वो जनरल बख्शी जैसे हिलेरियस किस्म के जो उनके ये जो फॉर्मर रिटायर्ड जो इनके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास कोई और इनका काम नहीं होता, सिर्फ इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है कि दिन भर जो है और शाम में जो है ये एक महफिल लगा के रखे हो, इस सर्कस जो है वो इनका चलता रहे, जहाँ पे ये गले फाड़ फाड़ के, मतलब आप इनका हाल देखें, गले फाड़ फाड़ के अपनी ही ये जो कार्रवाइयाँ हैं उसको एक कवर देने के लिए ये बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशंस किए, ये आके इनके पास कुछ और नहीं करने का होता। और जो मैं मुसलसल मैं जो कह रही हूँ कि इनका एक ऑब्सेशन है दहशतगर्दी से, ऑब्सेशन है। ये एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, ये फ़ंड करते हैं टेररिज्म। इनके तमाम वो शवाहिद जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह से हमने इनके कुलभूषण के फॉर्म में अभिनंदन वाली पूरी आपको एपिसोड पता है, ये इस किस्म के हरबे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे ये ब्लेटेंटली कार्रवाइयाँ भी कर रहे हों, फिर ये दुनिया भर के सामने बहुत कोशिश करते हैं मासूम बनने की, लेकिन ये मासूम है नहीं। इनका मकरू चेहरा पूरे दुनिया ने देखा हुआ है। और आज जो ये डिसीजंस लिए हैं उस पर ज़रा बात करते हैं कि इन्होंने बहुत अकॉर्डिंग टू देम कि इन्होंने बड़े कोई मेजर स्टेप्स लिए हैं। और ये फर्स्ट सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जो कि भारत की जानिब से लिए गए हैं एज़ देयर क्लेमिंग, और ये पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल से शुरू थे, जब ये 3 बजे हमला होता है और 3:05 पे इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो इनके होते हैं, वो पूरा जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग मुनज़्ज़म तरीके से की गई है, और उन अकाउंट्स के ज़रिए बाकायदा तौर पे ये बोलना शुरू हो चुके थे कि जी पाकिस्तान ने करवाया है, ये अटैक हो गया है, और पाकिस्तान को फौरी तौर पे अक्यूज़ और ब्लेम किया जा रहा था। ये 3 बजे हमला होता है, 3:05 में, मतलब भारत इतने आगे निकल चुका है। जो सीरीज़ ऑफ इनके बकौल इनके के जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं, और जो इनका नी जर्क रिएक्शन मैं कहूँगी, क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत से तो ये कासिर नज़र आ रहे हैं कि इंडियन कैबिनेट का कमेटी का इजलास हुआ, सिक्योरिटी मीटिंग हुई, और उसके जो आउटकम्स थे जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आके बताए, वो ये थे कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 का ये जो सिंतास मुआहदा है, जो कि जिसको तय करवाया था, जो ब्रोकर करवाया था वर्ल्ड बैंक, इसमें आलमी बैंक इसमें शामिल था। और ये जो मुआहदा है इसको टेम्परेली जो है वो सस्पेंड किया गया है इन अबेंस, इट्स हेल्ड इन अबेंस, यानी कि आप ये मनसूख नहीं कर रहे हैं, ये कर भी नहीं सकते, ये इसको कम्प्लीटली सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये टेम्पररी आर्जी तौर पे इसको सस्पेंड कर रहे हैं। इट विल बी हेल्ड इन अबेंस विद इमीडिएट इफेक्ट, ये कहते हैं। और पाकिस्तान अनटिल पाकिस्तान क्रेडिबली एंड इरिवोकेबली अब्जर्व्स इट्स सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये इस किस्म के इल्ज़ामात के साथ ये तड़ी दे रहे हैं कि हम जी ये सिंतास मुआहदे को हम बंद करते हैं, पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं। उस पर भी मैं आऊँगी कि ये क्यों करा जा रहा है। इसके बाद ये कहते हैं कि जी चेक पोस्ट जो है वो वाघा बॉर्डर है वो उसको सील कर रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और इसके अलावा जो वो कह रहे हैं कि जो लोग क्रॉस कर गए हैं वैलिड इंडोर्समेंट्स के साथ, वो रिटर्न कर सकते हैं 1 मई से पहले। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तानी नेशनल्स वो कह रहे हैं कि विल नॉट बी परमिटेड टू ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं इंडिया
अंडर जो साक वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है اس کے تحت ان کو جو ہے وہ ویزاز اب نہیں دیے جائیں گے. پاکستانیوں کے ویزاز جو ہے انہوں نے بند کر دیے ہیں, اور جو ایشو ہو چکے ہیں پاسٹ میں وہ دے آر ڈیمڈ کینسلڈ, یعنی کہ آپ اس کو اب منسوخ سمجھیں. سو اینی پاکستانی نیشنل کرنٹلی ان انڈیا انڈر دس ساک ویزا ایگزیمپشن اسکیم ہیز 48 آورز, یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ دو روز کا جو ہے وہ وقت ہے, بھارت سے نکلو فوراً. ڈیفینس, ملٹری, نیول اینڈ ایئر ایڈوائزرز ان پاکستانی ہائی کمیشنز ان نیو دہلی. اور میں یہ سن بھی رہی تھی ان کی یہ انڈین میڈیا اتنا اسٹوپڈ قسم کے ان کی جو کامنٹری چل رہی تھی جس میں یہ اکیوز کرتے ہیں کہ جو ہائی کمشنرز ہیں ہمارے, جو ڈیفینس, ملٹری, نیول, ایڈوائزرز ہیں وہاں پر, ان کو اکیوز کیا جا رہا تھا کہ یہ جی انٹیلیجنس کے ہیں, اور جی پاکستان کے طور پہ باقاعدہ ہمیں ادھر رکھنے کا فائدہ بھی کیا تھا, یہ تو سرویلنس کر رہے تھے ہماری, اور لٹرم بٹرم جو بھی یہ باتیں اور جس قسم کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ دے ہیو اے ویک ٹو لیو. اچھا, یہ ان کو بھی اب واپس کر رہے ہیں, اور انڈیا ول بی ودرائنگ اٹس اون ڈیفینس, نیوی, ایئر ایڈوائزر فرام دا انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد. اپنے والوں کو واپس بلا رہے ہیں. دیز پوسٹ ان دا ریسپیکٹیو ہائی کمیشنز آر ڈیمڈ انلڈ, یعنی کہ اب یہ ختم کر رہے ہیں اس چیز کو. 5 سپورٹ اسٹاف آف دا سروس ایڈوائزرز ول آلسو بی ودرون فرام بوتھ ہائی کمیشنز, یعنی کہ جو 5 سپورٹ اسٹاف تھے سروس ایڈوائزرز کہ وہ بھی یہ ودرا کر رہے ہیں دونوں ہائی کمیشن سے. اور اوور آل اسٹرینتھ آف ہائی کمیشنز یہ بتا رہے ہیں ول بی براٹ ڈاؤن ٹو 30 فرام دا پریزنٹ 55. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے 25 کو جو ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں, اس کو کم کر کے 55 سے 30 کر رہے ہیں تھرو فردر ریڈکشنز ٹو بی افیکٹڈ بائی 1 مئی 2025. سو یہ کرنے کا ان کو کیا فائدہ بہرحال ہو رہا ہے, ان کا ایک نیجر ریئیکشن ہے. دے تھنک کہ یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کر کے ان بینس میں اس کو رکھ کے یہ شاید بہت اپنے کوئی موٹیوز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. آلدو گریٹر ڈیزائن تو نظر آتا ہے کہ جہاں پر پاکستان کو ان کو پرابلم ہے پاکستان سے, ان کو سی پیک کھٹکتا ہے, ان کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان میں جس قسم کے اس وقت ابھی آپ کو موجودہ حالات میں بھی آلدو ہمارے ڈومیسٹک فرنٹ پہ بہت چیلنجز ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل سطح پہ اور جس طرح سے ابھی ہم نے کنونشنز کا بھی انعقاد کیا, اور جو دیگر جو پوری دنیا کے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو مفاد اور ایک مشترکہ مفاد جڑا ہے, اس حوالے سے ان کو یہ چیز کھٹک رہی ہے. یہ پاکستان کو اکنامکلی ایک وائبل ملک ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. یہ پاکستان میں اکنامک اپرچونیٹیز ہوں, پاکستان سٹیبلائز ہو, پاکستان میں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہوں, یہاں کے لوگ جو ہے وہ فلرش ہو رہے ہوں, یہ ایسی چیز نہیں چاہتے ہیں. اور جب آپ انڈس واٹرز ٹریٹی یعنی کہ سنتاس معاہدے کو آپ براہ راست اس پہ ایک وار کرتے ہیں, تو اس سے جڑا جو پوری جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے, پاکستان ایگریکلچر بینگ این ایگریکلچر کنٹری, زرعی ملک ہے, پانی کو روک کر آپ پورا افیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی اکانومی کو. سو آپ کے زیادہ جو ہے وہ بڑے عزائم ہیں, مضموم عزائم ہیں آپ کے. آپ یہ ہیومینیٹیرین اگر گراؤنڈس پہ بھی دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو سفر کروانا چاہتے ہیں اگین آن بوتھ سائڈ آف دا بارڈر, اور آپ نے یہ چیز آپ یونیلیٹرلی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ورلڈ بینک اس میں گارنٹر ہے. ورلڈ بینک اور سیکنڈلی پاکستان کین آلویز گو انٹو انٹرنیشنل آربیٹریشن, کیونکہ جب آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے اس معاہدے کی, اور آپ چونکہ اس میں ایگزٹ کلاس موجود نہیں ہے, سو آپ اس کو آپ ایگزٹ کر نہیں سکتے, آپ اس کو سسپینڈ کر نہیں سکتے, آپ اس طرح سے آپ بلیٹنٹلی خلاف ورزی اس معاہدے کی کر نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ تو سسپینڈ انہوں نے کر دی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی پہلے یہ اس کو بالکل ایک ڈکلیریشن آف وار, اس کو اعلان جنگ ہی سمجھا جائے بھارت کی جانب سے. پہلے یہ 2019 میں جس طرح سے بالا کوٹ والا آپ کو پتہ ہے انسیڈنٹ ہوا, اور اس کے بعد 370 کو ریووک کیا گیا, جس قسم کے ہمیں حالات اور جس قسم کے ان کے ایک نظر آ رہا ہے, ان کے یہ ہر کچھ عرصے پہ اٹھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ان کے پاس جواز نہیں ہوتا. پاکستان لائک آئی مینشنڈ کہ اپنے اس کے انٹرنل چیلنجز اتنے زیادہ ہیں, اور ایک ایسے وقت میں کہ یہ کر کیوں رہا ہے,
ये देख रहा है कि जी बड़े कैनवस पे भी आप देखें कि उसको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं, और बार बार अभी इनके इंडियन टीवी चैनल्स को भी अगर आप गेज करें उसमें कमेंट्री जो हो रही है, और इनके जो एक्सपर्ट्स बैठ के जिस किस्म की एक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके निशाने पर है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो कहते हैं कि जी एक क्लर्क की हैसियत रखता है, वो एक आर्मी चीफ का सेक्रेटरी के तौर पे जो है वो काम करता है। इस वक्त पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को ऐसे निशाना बनाना, आर्मी चीफ को निशाना बनाना, आर्मी चीफ की उस ओवरसीज़ कन्वेंशन की उस तकरीर को ये बग़ैर सोचे समझे वैसे उसको उठा उठा के अपने प्रोपेगेंडे का उसका हिस्सा बना रहे हैं, और इनको सख्त नागवार गुजरा है उनकी वो तकरीर। और आर्मी चीफ की जो तकरीर थी उसमें एक फ़र्म रिज़ॉल्व हमारे इदारों का वो रिफ़्लेक्ट करता था कि जहाँ पर हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर हमारी शेरग है, और कश्मीर की जो हमारे निहत्ती कश्मीरी है, जो हमारे भाई बहन है कश्मीरी, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी जद्दोजहद में उसके साथ हैं। ये चीज़ आर्मी चीफ का दोहराना और ये इस फर्म रिजॉल्व का इजहार करना, उस ओवरसीज़ कन्वेंशन में आपको याद है 300 से ज़ायद जो है वो डेलीगेट्स आए थे मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, और फिर ओवरसीज़ का हमने बाकायदा कन्वेंशन किया जिसमें पाकिस्तानी जो है वो शिरकत कर रहे थे। उसमें ये इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जब ये बात आर्मी चीफ ने की, और बड़ा ही मेरे ख्याल से बड़ी मौके की मुनासबत से भी इनको ये पैगाम दिया गया कि आपकी किसी भी मज़मूम कार्रवाइयों जो हमने हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, आप बलूचिस्तान में आप सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है आप BLA को फंडिंग कर रहे हैं, हमारे पास सारे हमने रॉ का एजेंट पकड़ा है पाकिस्तान से, कुलभूषण आप ही का एक एसेट था जो कि हमारे कब्ज़े में है। सो इस किस्म की जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करवाने में। सो अभी आपने एक विक्टिम के तौर पे अपने आप को पेश करना था, और JD वांस जो अमरीकी नायब सदर है वो इंडिया का दौरा कर रहे थे, आपका अपना वज़ीर आज़म जो है उसको दौरा अपना कंक्लूड करके जल्दी एक दिन में सऊदी अरब से वापस आना पड़ा। सो आपने ये बिल क्लिंटन के टाइम पे भी किया था 2000 में, आपने सिखों को किस तरह से उनका कत्लेआम किया था। सो मोदी सरकार के तो सर पे इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं। प्रवीण सावनी जो एक जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, मैं ट्वीट अपने साथ साथ चला भी रही हूँ। उन्होंने सांजू का जो कि एक चाइनीज़ मिलिट्री जनरल रहे, वो उन्होंने एक फेमस कोट जो है वो शेयर किया। अगेन बुक के ऑथर भी थे, और उनकी जो बुक है संजू की वो बड़ी मशहूर थी, द आर्ट ऑफ वॉर विच इज़ अ गाइड ऑन हाउ टू सक्सेसफुली इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल। सो संजू को वो कोट करते हैं कि इफ़ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। प्रॉब्लम इज़ मोदी in India does not know either of them. So संजू को वो कोट करते हैं और वो कहते हैं कि if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. 34 साल से 1991 से काउंटर टेरर ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, और इंडिया अभी भी ये नहीं जानता कि इस मेनेस को, इस अफरीद को कैसे ख़त्म करना है। It is credible deterrence and war fighting capabilities to compel Pakistan Army to end its game in Jammu and Kashmir. It does not have either. यानी कि war fighting capabilities जो है वो भी नहीं है, किस तरह से करना है वो भी पता नहीं है। इसके साथ साथ ही वो कहते हैं कि कश्मीर इज़ अ मिक्स ऑफ political, social, economic, demographic issues. It is beyond Army's mandate. So Army should have asked politicians what the end state is, or what is the time available to it to accomplish the former. Army's role cannot be open-ended. वो कहते हैं because it has become open-ended, the army military today is unfit for modern war. प्रवीण जी एक ex army Indian army officer हैं जो कह रहे हैं कि Indian army unfit है आज for modern war. इसका अंदाज़ा आपको हो चुका होगा. This shows in ongoing military structural reforms which are money down the drain. Indian Army senior veterans who scream on TV with anchors and chorus are bunch of fools. जनरल बख्शी की अभी मैं जिस तरह से बात कही थी, उनको अब सबको जो है वो लॉर्ड भाऊ जो है करके इनके ही जस्टिस कांजू जो है वो ऐसा खिताब दे रहे हैं. सो कहते हैं कि आर bunch of fools who have risen in ranks doing counter terrorism operations which they conflict with hot water. The two are different as day and night. So और फिर वो कहते हैं know the enemy. 5 अगस्त 2019 के बाद Chinese leaders have repeatedly said they support Pakistan's sovereignty. So ये भी इनको खटक रहा है
کہ ایسے میں چائنا کیونکہ ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, ہمارا جو ہے وہ درینا ایک دوست رہا ہے, ہماری دوستی کی مثالیں جو ہے وہ بار بار بتائی جاتی ہیں. سو اتنی پرانی ہماری جب دوستی ہے اور اتنی تھک ہماری دوستی ہے, وہ بھی ان کو کھٹکتی ہے. اور چائنیز لیڈرز جو ہیں پوسٹ وہ کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد لیڈرز جو چائنا کے ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی سپورٹ کا اظہار پاکستان کی سوورنٹی کے لیے کیا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ تمام چیزیں انہوں نے مینشن کی ہے. بہرحال باٹم لائن از کہ ایکسپیکٹ مور ٹربل اینڈ والیٹیلٹی ان جموں اینڈ کشمیر. وہ کہتے ہیں دس میں ناٹ وری Jay Shankar, since he has repeatedly said that India's rise will happen in an uncertain and volatile environment. Thus, so much for Modi's government's foreign and military policies, where things like 2016 so-called surgical strikes and 2019 Balakot air attacks have exposed آپریشنل ولنریبلٹی. بہت کچھ ان کے ایکسپرٹس کی جانب سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ سیریز آف اسٹیپس کیونکہ بتائے جا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کے جو یہ ڈیسیشنز ہیں اور یہ 5 کور ڈیسیشنز جو انہوں نے لیے اپنے طور پہ, یہ بگ اکنامک میجر کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو انڈیا نے لیا ہے انڈینز کی جانب سے. اور جو وار مانگرز ان کے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آن ٹی وی, وہ کہتے ہیں کہ یہ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ مزید سٹیپس بھی ہو سکتے ہیں. سو صرف ڈپلومیٹک لیول پہ یا اکنامک لیول پہ نہیں ہو رہا. مے بی دیر ول بی اینڈ دے سسپیکٹ دیٹ دیر از آل لائکلیہڈ دیٹ دیر ول بی کائنیٹک ایکشن ایز ویل. پاکستان جو ہے وہ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا, اگرچہ ہمارے اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت مسائل کا سامنا پاکستان کو ضرور ہے, لیکن پاکستان فل صلاحیت رکھتا ہے جواب دینے کی, اپنے وقت سے وہ جواب دے گا. بہت ریسٹرین کا مظاہرہ پاکستان نے بھی کیا ہے, لیکن اب بس پاکستان کی بھی ہو چکی ہے جس قسم کی آپ کارروائیاں مسلسل کر رہے ہیں. پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے, اور جو ایک قومی اتحاد کی اس وقت ضرورت ہے, ایک جو سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے, اس کے لیے میرے خیال سے مزید جو ہے ایک مطالبہ زور پکڑ چکا ہے. اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ کسی بھی طور پہ ایک ڈیوائیڈڈ نہیں رہ سکتا. اس وقت ہمیں جو سیاسی فرنٹ پہ بہت زیادہ ہم فرکشن, بہت ڈویژنز اور بہت ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ جو کہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی ہے, رادہ مس ہینڈل ہو رہی ہے. کچھ پروجیکٹس کو لے کے, جس طرح کا کنال پروجیکٹ ہے اس کو بھی آج, اور میں آئی ایم ویری سرپرائز کہ پاکستانی سائڈ کے بھی کچھ لوگ بیٹھ کے وہ کاؤنٹر ہی نہیں کر پا رہے تھے انڈین سائڈ کو. آپ انڈین میڈیا بیٹھ کے آپ ان کی بک بک سن رہے ہیں اور آپ نوٹ کر رہے ہیں. یہاں کے ہمارے جو عظیم قسم کے جو کچھ ایکسپرٹس ہیں اسٹوپڈ قسم کے, ان کو چاہیے یا تو ہوم ورک ان کو پوری طور پہ کروائیں اور پھر ان کو بٹھوائیں, یا ادروائز نہ پارٹیسپیٹ کروائیں. بھائی نہ پارٹیسپیٹ کروائیں. وہاں کے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے تگڑے یہاں پر سے بندے وہاں پر ان کا سامنا کرنا چاہیے, اور جس قسم کے وہ اسٹوپڈ قسم کے ایلیگیشنز لے کر آ جاتے ہیں اس کو کاؤنٹر یا تو پوری طرح سے کروائیں. دوسرا یہ کہ جہاں پہ میں مینشن کری تھی کہ بڑے احتجاج اور جس قسم کی جو صورتحال پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, اور ایسے میں انڈیا نے جو یہ وار کیا اور پانی روک کے جان بوجھ کے اس کو مزید طول دینے کے لیے, اور اس پورے کیونکہ بڑے کینوس پہ اگر دیکھیں تو یہ باہر بیٹھ کے تمام پلیئرز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو کس طرح سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. سو یہ باہر بیٹھ کے گیج کر رہے تھے, یہ دیکھ رہے تھے کہ جی کتنا انٹینسیفائی ہو گیا ہے یہ ان کی ٹینشنز آپس میں, تو پھر یہاں سے ایسے کچھ سٹیپس لیے جائیں جہاں سے جو ٹینشنز ہیں وہ اسکیلیٹ کریں ان دونوں ممالک کے درمیان. اور آپ کو اس وقت جو وہ جو ڈفرینسز ہیں اس کو دور کر کے آپ نے سب کو اکٹھے کرنا ہے, آپ نے یونائٹڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا ہے. آپ کو اس وقت اگر آپ اے پی سی یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی طرف بھی جا رہے ہیں, آپ کا کام ہے. بھارت ایک طرف جو ہے وہ اے پی سی آل پارٹیز میٹنگ بلا چکا ہے کل کے روز میں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سب کو اکٹھا کریں. اور آل پارٹیز مینس کہ جو ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس وقت نظام نظر آ رہا ہے کہ بہت میجرلی امپیکٹڈ ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سو لہٰذا جسٹ گیج دا سچویشن, دیکھیں اسیس کریں کہ اس وقت آپ کو کس چیز پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج کو انڈین کامنٹری اور جو انڈین ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی شوز پہ اپنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اس وقت ڈیپلی پولرائزڈ ہے, کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں اور لوگوں سے مراد ہے ان کا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ڈیپلی پولرائز ان کی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشری جو ہے کنٹرول میں کر لی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جو کہ ہمارے ایشوز ہیں بٹ دے ہیو ایکچولی
gotten a chance to even comment on this کہ ملک کے حالات ایسے ہیں جہاں پہ میڈیا شٹ ڈاؤن ہے اور ہمارے مسائل کو وہ ایسے اپنے فنگر ٹپس پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو بہتر یہ ہے جو ہمارے ملک کے اس وقت جو برسر اقتدار بھی ہیں اور جو سارے کرتا دھرتا ہے ان کو چاہیے کہ اس وقت ایک پولیٹیکل یونٹی کے لیے, ایک اتحاد کے لیے, قومی اتحاد کے لیے, سب کو ایک کرنے کے لیے قدم بڑھائیں. اور سب جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے آپ 2014 میں سارے اکٹھے ہوئے تھے, اس وقت ہمارے لیے تھریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکے ہیں, اور جہاں پر ہمیں ایک فرم ریزولو کا ہم اظہار تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پاکستانی عوام بھی جو مطالبہ کر رہی ہے اس میں آخر میں صرف یہ مینشن کرتی چلوں کہ پاکستانی عوام اپنی موجودہ حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ ضرور گزارش کریے کہ انڈین میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کم از کم آپ ٹویٹر تو کھول دیں, کچھ ٹائم کے لیے کھول دیں لیکن کھول دیں آپ ٹویٹر پلیز. سینئر انڈین جرنلسٹ ہیں راجدیپ سردیسائی, ان کی میں ایک ٹویٹ ضرور شیئر کرتی چلوں. وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ, سو جموں اینڈ کشمیر چیف منسٹر عمر عبداللہ واز ناٹ ایون انوائٹڈ ٹو سیکورٹی ریویو میٹنگ کالڈ بائی امت شاہ in Srinagar. If the elected CM is not involved, how does one hold him and his government accountable in any manner? Buck then stops with the local government's office in Srinagar and the Home Ministry in Delhi. Surely greater coordination is needed between Delhi and an elected government in Srinagar. No. This is a moment when every stakeholder must work unitedly. اب یہ آواز وہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کو وہاں پر مزاحمت کا اس بات پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ ان سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب تو ویزاز منسوخ ہو گئے تو لہٰذا آپ کب واپس جا رہے ہیں اور آپ کب بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کی ایڈوکیسی کرنے لگے. تو ان کو کامنٹس میں بیچارے کو بہت لان تان کی جا رہی ہے. لیکن لیٹس سی کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کیا ڈیسیشن لیتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ہر لمحہ تمام جو خبریں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں.